أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کتاب قرآن پاک میں عطا فرمائی وہ اللہ کا آخری کلام اور آخری کتاب ہے۔ اس کے الفاظ میں، معانی میں، اس کے کسی ایک صورت میں یا ایک رکوع میں یا ایک حرف میں شک کرنا بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، یہ قرآن پاک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ 114 سورتیں نہیں ہیں، 113 سورتیں نہیں، تو وہ بھی کافر ہے۔ کوئی کہے کہ 114 سورتیں نہیں ہیں، 115 سورتیں ہیں، تو وہ بھی کافر ہے۔ کوئی کہے کہ 30 پارے نہیں ہیں، 29 پارے ہیں، تو وہ بھی کافر ہے۔ کوئی کہے کہ 30 پارے نہیں ہیں، 31 پارے ہیں، 32 پارے ہیں یا 40 پارے ہیں، تو وہ بھی کافر ہے۔ ایک بات اور ذہن میں بٹھا لیں، عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگوں کو صرف کافر بنانا آتا ہے، یہ تو ہر کسی کو کافر بنا دیتے ہیں۔ مولوی کسی کو کافر نہیں بناتا۔ مولوی ایک اصول بتاتا ہے، شریعت کے حدود بتاتا ہے۔ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر چیک اپ کرے گا، آپ کے اندر بیماری ہوگی، کہے گا کہ آپ کو ٹی بی ہے۔ پھر دوسرا مریض گیا، بھائی آپ کو نمونیا ہے۔ پھر تیسرا مریض گیا، بھائی آپ کو کورونا ہے۔ پھر کوئی مریض گیا، جناب آپ کو جو ہے وہ دل کی تکلیف ہے۔ پھر کوئی مریض گیا، آپ کو بلڈ پریشر ہے۔ تو کوئی آدمی کہے کہ یار یہ تو صرف مریض بناتا رہتا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ یہ مریض بناتا نہیں ہے، یہ مرض بتاتا ہے۔ مریض تو وہ خود ہو گیا ہے جو آیا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اس لیے عالم کبھی بھی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے،
بلکہ اگر کسی انسان کے اندر کفر کی بیماری پائی جاتی ہے تو علماء حق اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کفر آ گیا ہے، لہذا یہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، چونکہ آپ آخری نبی تھے اور قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو آپ کی سچائی اور صداقت کی دلیل بنا دیا۔ دو باتیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ایک تو فرمایا کہ اگر قرآن میں تمہیں شک ہے، قرآن میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو تم اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ۔ دوسرا فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ قرآن جیسی سورت کوئی نہیں لایا، اور قرآن آج تک محفوظ بھی ہے، محفوظ ہے، قرآن میں قیامت نہیں ہے، 1300 سالوں سے کچھ شیطان یہ نظریہ لے کر کھڑے ہیں کہ قرآن 40 پارے ہیں، آج تک امت نے نہیں مانا، آج تک امت یہی کہتی ہے کہ قرآن کتنے پاروں کا ہے؟ 30 پاروں کا ہے۔ اسلام میں قرآن 30 پاروں کا ہے، باقی جو 40 مانے گا وہ اسلام میں نہیں ہے، پھر وہ 60 مان لے یا 70 مان لے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ 30 پارے تو ابو لہب نے بھی نہیں مانے تھے، مانے؟ ابو جہل نے مانے، عتبہ شیبہ نے مانے، امیہ ابن خلف نے مانے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے مانے؟ نہیں مانے۔ تو جو آج بھی 30 نہیں مانتا وہ انہی کی نسل کا ہے۔ کس کی نسل کا ہے؟ انہی کی نسل کا ہے۔ اپنی اپنی مرضی ہے۔ ابو بکر صدیق نے 30 مانے، فاروق اعظم نے 30 مانے، علی مرتضیٰ نے، عثمان غنی نے 30 مانے، فاتح خیبر نے 30 مانے، سیدنا حسن نے 30 مانے، سیدنا امیر معاویہ نے 30 مانے، ٹھیک ہے نا جی، سیدنا حسین ابن علی نے 30 مانے، صحابہ اکرام نے 30 مانے، تابعین نے 30، تبع تابعین نے 30، اور 1400 سال سے ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن کتنے پارے؟ 30 ہے۔ اب جو بولے 30 نہیں ہے وہ ابو جہل کی اولاد ہے، اس لیے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھلے کوئی ابو جہل کا بیٹا بننا چاہتا ہے بن لے، ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، راستے کھلے ہیں، ٹھیک ہے جی، راستے کھلے ہوئے ہیں، قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اب جو جان بوجھ کر ابو جہل کے راستے پہ جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور جو محمد کے راستے پر جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اور منکرین ختم نبوت نے، موجودہ دور کے منکرین نے قرآن پاک پر ہی پہلا حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کیا حملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ اچھا بھائی، اٹھا لیا تھا تو پھر دوبارہ کیسے آ گیا؟ کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مرزا غلام محمد قادیانی پر نازل کر دیا تھا، تو یہ وہ قرآن ہے۔ یہ نظریہ رکھنے والا بھی ہمارا نظریہ کیا ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور 30 پارے ہیں، اس میں کمی بیشی، اس کی سورتوں کی تعداد میں کمی بیشی، اس کی آیات کی تعداد میں کمی بیشی، آیات تو اپنی جگہ
اس کی زبر زیر اور پیش میں بھی کوئی کمی بیشی کرنے کا حق نہیں رکھتا. یہ ایسا ہی قرآن ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اور حضور علیہ السلام نے اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو دنیا کا بہترین انسان قرار دیا ہے. دنیا کا بہترین. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی اپنے اپنے طور پر بتاؤ کہ کون بہترین ہے، تو کوئی کھڑا ہو کر کہے گا کہ جناب جس کے پاس بنگلہ ہو، 4 بیویاں ہوں، 4 گاڑیاں ہوں، 20-25 بچے ہوں، 100 ایکڑ زمین ہو، بہترین انسان. مولوی سے پوچھو تو کہے گا کہ جناب جس کے پاس بہت بڑا مدرسہ ہو، مسجد نماز پڑھانے کے لیے ہو، مرید ہاتھ چومنے کے لیے ہو، مرید مٹھی میں وہ ہدیہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہدیہ ڈالنے والے مرید ہوں، سبحان اللہ، یہ بہترین ہے. ٹھیک ہے نا جی. مزدور سے پوچھو گا کہ بہترین تو وہ ہے جسے روزانہ اچھی مزدوری مل جائے. دکاندار سے پوچھو گا بہترین دکاندار وہ ہے جس کو روزانہ جو ہے اچھی سیل ہو جائے. ملازم سے پوچھو گے کہ بہترین ملازم وہ ہے جس کا 22واں گریڈ ہو اور پروموشن میں پروموشن ہوتا جائے. ہر ایک کا اپنا اپنا آئیڈیا ہے اور اپنا اپنا ایک تخیل ہے بہترین ہونے کا. لیکن اصل میں بہترین صرف وہی ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ بہترین ہے. ٹھیک ہے نا. جسے پیغمبر فرمائے بہترین ہے تو وہ بہترین ہے، اور جس کے لیے انہوں نے نہیں فرمایا وہ کبھی بھی بہترین نہیں ہو سکتا. جس کو نبی نے فرمایا بہترین ہے، بھلے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ تب بھی بہترین ہے. جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ یہ بہترین ہے، اس کو نہانے کے لیے صابن بھی نہ ہو پھر بھی وہ بہترین ہے. جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ یہ بہترین ہے، وہ بغیر استری کے کپڑے پہنتا ہے تب بھی وہ بہترین ہے. وہ جھوپڑی اور جھگی میں رہتا ہے تب بھی وہ بہترین ہے. وہ ایک دن فاقہ کرتا ہے اور ایک دن کھانا کھاتا ہے، وہ پھر بھی بہترین ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ زندگی میں غربت میں قصب کرسی میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ پھر بھی بہترین ہے. کیوں بہترین ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ بہترین ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ وہ بہترین ہے. اب وہ ہے کون بہترین؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. قرآن پاک کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ بہترین وہ ہیں جو زیادہ ووٹ لے کر اقتدار پہ پہنچ جائیں. اگر ایسا فرماتے تو پھر عمران خان بہترین ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ اپنے دور میں نواز شریف بہترین ہو جاتا، اپنے دور میں زرداری بہترین ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے. قرآن کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے؟ 2 طریقے سے. یا تو خود قرآن پڑھنے والا ہے یا قرآن پڑھانے والا ہے. قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا. اب پڑھنے اور پڑھانے کا اگرچہ ہمارے ہاں مدرسے ہیں، لیکن اگر کوئی گھر میں بھی بیٹھ کر قرآن شریف پڑھا رہا ہے نا تو وہ بھی بہترین ہے. قرآن پڑھ رہا ہے نا گھر میں بھی کسی کے پاس، وہ بھی بہترین ہے. مسجد میں پڑھ رہا ہے وہ بھی بہترین ہے. مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ بھی بہترین ہے. مطلب قرآن کے ساتھ تعلق جڑے ہوئے انسان اللہ کے رسول کے مطابق بہترین ہے. بھلے وہ ساری مدرسے کی زندگی میں لوگوں سے مانگ مانگ کر کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. کہتے ہیں کہ یہ مولوی تو ساری زندگی مانگ مانگ کر کھاتے ہیں. ہاں بھائی ہمیں تو فخر ہے کہ ہم نے دنیا سے مانگ مانگ کر دین سیکھا ہے. ہمیں اس میں کوئی عار شرمندگی نہیں، ہمیں فخر ہے. لوگ دنیا کے لیے دنیا کو مانگتے ہیں، ہم نے دین کے لیے
تو ماشاءاللہ مدارس کے اندر بڑی سہولتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. گھر میں ہم روزانہ گوشت نہیں کھاتے، مدرسے میں طلبا روزانہ گوشت کھاتے ہیں، وہ بھی حضرت بقرہ شریف کا، ٹھیک ہے نا. ہمیں ہفتے میں ایک دفعہ کوئی مرغی کا، وہ بھی فارمی کا، بیماری کا نصیب ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور طلبا مفت میں کھا رہے ہوتے ہیں، بکرے کے گوشت سالن میں وہ روٹیاں چبا رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں. ہمارے والد صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتے تھے دارالہدیٰ ٹھیڑی میں، ٹھیڑی میرپور اور سکر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے. فرمایا کہ وہاں ہم پڑھتے تھے تو لوگوں سے مانگ کر لاتے تھے کھانا. غربت کا زمانہ تھا، لوگ غریب تھے لیکن پھر بھی دیتے تھے کہ بھائی قرآن پڑھنے والا طالب آیا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دو. فرمایا کہ وہ اتنا تھوڑا ہوتا تھا کھانا کہ وہ مدرسے کا اصول ہوتا تھا کہ جس طالب علم کا جتنا ہاتھ ہے اتنی روٹی توڑ کر اس کو دے دینے کھانے کے لیے. جتنا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ کے سائز کا روٹی کا ٹکڑا اس کو. ایسے بھی لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایسے کیا اتنا سا کیا 1/4 روٹی ہوگی. آج کوئی کھا کر دکھائے 1/4 پر گزارا کرے. دین کے لیے کیا اللہ کے ایک بندوں نے اور دین سیکھا. حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے والد صاحب تھے. یہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ KPK کے وزیر اعلیٰ تھے 9 مہینے تک، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک مدرسے میں چلے گئے، وزیر اعلیٰ تھے تب. تو طلبا سے بیان کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے طلبا نے کہا کہ یار مفتی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، کیوں نہ ہم اپنے مدرسے کی شکایت کریں. تو مدرسے میں جو دال پکتی تھی نا وہ پانی کی طرح پتلی. انہوں نے ایک پیالہ دال کا بھرا اور مفتی صاحب کے سامنے جا کر رکھ دیا کہ مفتی صاحب دیکھیں گے کہ اتنی پتلی دال طلبا کھا رہے ہیں تو سرکاری خزانے سے کچھ مدرسے کو دے دیں گے، ہمیں اچھا کھانا مل جائے گا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ بھائی یہ مدرسے کے طلبا کے لیے کھانا ہے، طلبا نے کہا کہ حضرت یہ ہمیں کھلایا جاتا ہے. حضرت مفتی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر اس پیالے کو اٹھایا اور ایک ہی سانس کے اندر وہ پیالہ پی گئے. پی کر واپس رکھا کہ لگے بھائی الحمدللہ آپ قابل مبارک ہو کہ آپ کو ایسی دال نصیب ہو رہی ہے. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بھی نصیب نہیں ہو رہی تھی. تو یہ جتنے بڑے بڑے علماء مجاہدین یہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے دین سیکھا ہے اور مدرسوں سے سیکھا ہے. اور مدرسے ان کی قدر و قیمت مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن کافر جانتا ہے. کافر جانتا ہے، تبھی وہ اپنے ایجنٹوں کو وقتاً فوقتاً میدان میں لاتا ہے کہ بھائی مدارس کی اصلاح کرنی ہے، مدارس کی اصلاح کرنی ہے. بھائی کیا اصلاح کرنی ہے؟ عقل کے اندر 10,000 روپے پہ شیخ الحدیث پڑھا رہا ہے، 24 گھنٹے مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے، تنخواہ 10,000 روپے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. صبح فجر کی نماز سے بیٹھتا ہے، درمیان میں کھانے اور تھوڑے آرام کے وقفے کے ساتھ عصر تک سبق پڑھاتا رہتا ہے. عصر کے بعد تھوڑی تفریح کا ٹائم ملتا ہے، پھر مغرب سے لے کر رات 10-11 بجے تک اگلے دن کے سبق کی تیاری کرتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے 10,000 روپے. تم اصلاح مدرسوں کی تب کرنا جب تمہارا پرائمری ٹیچر 10,000 روپے پہ گزارا کرے. صحیح ہے غلط؟ تمہارا پرائمری ٹیچر 70-80 ہزار روپے تنخواہ لے کر بھی رو رہا ہوتا ہے اور یہ شیخ الحدیث 10,000 روپے میں خوش پھر رہا ہے. تم ہماری کیا اصلاح کرو گے؟ مدارس کی تو یہ وہ انگریزوں کے جو ایجنٹ ہیں، عالمی قوتوں کے ایجنٹ ہیں نا ہمارے حکمرانوں میں، ٹھیک ہے نا، ہمارے سیاستدانوں میں اکثریت وہ کسی بھی پارٹی کی ہو،
اکثریت، میں نے لفظ اکثریت سب نہیں کہا ہے، میں نے کیا بولا ہے؟ اکثریت ہمارے سیاستدان عالمی قوتوں کے مہرے اور ایجنٹ ہیں. وہ بات کرتے ہیں جو عالمی طاقتیں چاہتی ہیں. ابھی یہ خاندانی گھریلو تشدد بل جو لائے تھے، ٹھیک ہے نا، جو لائے ہیں، آپ کے ملک کا قانون بننے جا رہا ہے، سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، ٹھیک ہے نا. اچھا، عمران خان اور زرداری صاحب کی پارٹی آپس میں لڑتی ہے نا، ایک حکومت ہے ایک اپوزیشن ہے. نواز شریف اور زرداری صاحب بھی آپس میں، اور نواز شریف اور عمران خان صاحب بھی آپس میں نہیں بنتے، ٹھیک ہے نا. لیکن مزے کی بات دیکھو، سوائے مولویوں کے، مولوی سے مطلب یہ ہے کہ دینی جماعتیں، اس میں جماعت اسلامی ہو گئی، جمعیت علماء اسلام ہو گئی، مولانا سمیع الحق گروپ ہو گیا، JUP ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، اور سپاہ صحابہ ہو گئی. یہ جو مذہبی جماعتوں کا کوئی ایک آدمی اگر ممبر ہے، یا لبیک والے ہو گئے، ان کے علاوہ باقی سارے انہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا، بل کے حق میں ووٹ دیا. کیوں؟ پتا چلا کہ سارے کسی اور کے غلام ہیں، سارے کسی اور کے غلام ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیا پتا چلا کہ یہ کسی اور کے غلام ہیں. بھائی پتا تو وقت میں چلتا ہے نا، جب میدان سجے آپ 100 دفعہ کہو مولوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے نعرے پہ کب تک بھروسہ کریں گے؟ پتا تو تب چلے گا جب قدم بڑھا کر باہر نکلیں گے، پھر دیکھیں گے کہ پیچھے کون کون کھڑا ہے. صحیح ہے نا. باقی نعرے تو کوفیوں نے بھی لگائے تھے امام حسین کو بلانے کے لیے، یا نہیں؟ لیکن پتہ 10 محرم کو چلا کہ ساتھ دینے کے وعدے کرنے والے اور تھے اور دغا کرنے والے اور ہیں. اس وقت بھی امام حسین کے ساتھ تھوڑے تھے یا زیادہ تھے؟ اور امام حسین کے قاتل زیادہ تھے. اس وقت امام حسین کے قاتل بھی دین کے خلاف تھے، اور آج بھی زیادہ جو ہیں وہ دین کے اور تھوڑے جو ہیں وہ دین کی حامی ہیں. لیکن اس وقت بھی روب امام حسین کا تھا یا نہیں؟ اور آج بھی روب امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء حق کا ہے. یہ زیادہ ہونے کے باوجود ان سے ڈرتے ہیں. یار مولوی نا، ان کی دلوں سے قرآن سر پہ رکھ کے پوچھو نا، نواز شریف سے، زرداری سے، عمران خان سے، فاروق ستار سے، ولی خان سے، ان سے قرآن سر پہ رکھ کے پوچھو تمہارا کیا خیال ہے؟ فضل الرحمان، ابو الخیر زبیر، احمد الدھیانوی، سعد رضوی، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے سراج الحق، یہ اسمبلی میں ہونے چاہیے، تو یہ بولیں گے قسم خدا کی نہیں ہونے چاہیے. یہ کیا بولیں گے؟ نہیں ہونے چاہیے. اور یہ میں اب بھی بول رہا ہوں، یہ جو مولانا کے ساتھ ابھی PDM میں ہے نا، جو PDM ہے، میرا تو میں سیاسی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں سیاسی نہیں ہوں. اگر میں سیاسی نہیں ہوں پھر میں مولوی بھی نہیں ہوں، پھر نبی کا وارث بھی نہیں. میں سیاسی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں کسی بھی سیاسی جماعت کا باقاعدہ ممبر نہیں. حتیٰ کہ سب سے قریبی جماعت میرے لیے ہے جمعیت علماء اسلام، کیونکہ علماء کی جماعت ہے. اس کے بعد میرے لیے سب سے قریبی جماعت ہے جماعت اسلامی. اس کے بعد میرے لیے سب سے قریبی جماعت ہے جمعیت علماء پاکستان. اس کے بعد میرے لیے سب سے قریبی جماعت ہے لبیک. ہر مذہبی جماعت میرے لیے قریبی ہے، ٹھیک ہے نا.
کیونکہ ان سے میرے خیالات قریب قریب ہیں. وہ سب چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قرآن کا نفاذ ہو، اس لیے یہ میرے قریب ہے. لیکن ان میں سے کسی کا میں آج تک باقاعدہ ممبرشپ میں نے کبھی کسی کی حاصل نہیں کی ہے. ٹھیک ہے نا، ممبرشپ حاصل نہیں کی. اس لیے نہیں کی ہے کہ حاصل کسی ایک جماعت کی کر لیں گے تو اس کے پابند ہو جائیں گے ہم. اور ہم آزاد منش لوگ ہیں، جو صحیح لگتا ہے تو اس کو صحیح بول دیتے ہیں، جو برا لگتا ہے تو اس کو برا بول دیتے ہیں، چاہے اپنا کرے چاہے پرایا کرے. تو یہ ہماری مذہبی جماعتیں تھوڑی سی ہیں اور باطل کے ساتھ اکثریت ہے، لیکن الحمدللہ روگ پھر بھی ان تھوڑے سے مولویوں کا ہے. یہ نا مولویوں کا روگ ہے. چور کتے کی طرح وار کرتے ہیں. نواز شریف کے دور میں ختم نبوت کا حلف نامہ ختم کیا تھا نا، چور کتے کی طرح حملہ کیا تھا. ابھی یہ عمران خان نے ہمارے ریاست مدینہ جو کہتے ہوئے کہ مجھے شرم آتی ہے، ریاست نیازیہ کہہ لو، ریاست عمرانیہ کہہ لو، ریاست پنکیہ کہہ لو، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی کہہ لو، ریاست مدینہ تو یہ نہیں ہے. انہوں نے ابھی باقاعدہ ایک قانون بنایا ہے اور ایک ان کی ریاست کے امیر صاحب نے، خلیفہ صاحب نے ایک اپنی کابینہ سے بل پاس کروایا. کیا کہ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر وہ تمام حقوق دیے جائیں جو باقی غیر مسلموں کو دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قادیانیوں کو وہ تمام حقوق دیے جائیں جو باقی غیر مسلموں کو دیے جاتے ہیں. مطلب قادیانیوں کو پاکستان میں عبادت گاہ بنانے کی اجازت دی جائے، قادیانیوں کو پاکستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی جائے. جس طرح عیسائی اپنے پروگرام رکھتے ہیں، قادیانیوں کو بھی اپنے پروگرام کرنے کی اجازت دی جائے. جس طرح دیگر کافر کوٹا سسٹم کے تحت سرکاری ملازمتوں میں حصہ لیتے ہیں، قادیانی بھی سرکاری ملازمتوں میں، اگرچہ وہ کوٹا سسٹم سے ہٹ کر بھی زیادہ لے جاتے ہیں قادیانی، لیکن اب کوٹا کے تحت بھی ان کو حق دینے کی خلیفہ صاحب نے حامی بھر لی ہے. ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے پابند ہیں. صحیح ہے. پاکستان کا قانون جسے حق دیتا ہے ہم اسے حق دیں گے، تسلیم کریں گے. لیکن عیسائیوں کو ان کا حق ملتا ہے، اس لیے کہ عیسائی پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی یہودی رہتا ہے تو یہودی کو بھی اس کا حق دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی بھی پاکستان کے آئین کو یہاں کے یہودی مانتا ہے. ہندو بھی پاکستان کے آئین کو، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہندو کافر ہے، غیر مسلم ہے. ہندو سے آپ پوچھو گے وہ کہے گا جی میں تو غیر مسلم ہوں. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہودی غیر مسلم ہے. جب آپ یہودی سے پوچھو گے کہ جناب ہمارے ملک کا آئین کہتا ہے آپ غیر مسلم ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہم غیر مسلم ہیں. عیسائی سے پوچھو گے کہ جناب ہمارا آئین آپ کو غیر مسلم کہتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ عیسائی کہے گا جی بالکل ہم غیر مسلم ہیں. کسی بھی کافر کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو کہ پاکستان کا آئین آپ کو غیر مسلم کہتا ہے، آپ کا کیا رائے ہے؟ وہ بولے گا جی بالکل ہم تو غیر مسلم ہیں. مطلب جس نے اپنے آپ کو غیر مسلم مانا، اس نے پاکستان کے آئین کو مانا، اور جس نے پاکستان کے آئین کو مانا
وہ پاکستان کا وفادار شہری ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ اب جب یہی سوال ہم نے قادیانیوں سے کیا کہ جناب آپ بتائیے پاکستان کا آئین آپ کو غیر مسلم کہتا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ تو قادیانیوں نے کہا نہیں جی، ہم تو اصل مسلمان ہیں، جنہوں نے ہم لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے وہ خود غیر مسلم ہیں. وہ خود اصل مسلمان تو مطلب پاکستان کا 22 کروڑ مسلمان غیر مسلم ہے. عمران خان بھی غیر مسلم ہے، نواز شریف بھی غیر مسلم ہے، زرداری بھی غیر مسلم ہے، پاکستان کے جتنے حکمران آئے وہ سارے غیر مسلم ہیں، صرف قادیانی مسلمان ہیں. یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے. تو انہوں نے پاکستان کے آئین کو مانا؟ نہیں مانا. جب پاکستان کے آئین کو نہیں مانا تو پاکستان کے وفادار ہوئے؟ جب پاکستان کے وفادار نہیں ہوئے تو انہیں کوئی بھی حق نہیں ملے گا. اس لیے عمران خان صاحب سے ہماری گزارش ہے، بڑے آدمی ہیں، وزیر اعظم ہیں، ہم زیادہ بولیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی حضرت صاحب کی. ہماری عمران خان صاحب سے گزارش ہے اور ان کی کابینہ سے بالخصوص وہ گول مٹول صاحب زیادہ بولتا ہے، چودھری فراڈ چودھری صاحب، ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک نمازی کا خیال ہے کہ وہ فراڈ چودھری ہے، ٹھیک ہے. جو کوئی بھی ہے اس سمیت وہ زیادہ قادیانیوں کی چرچا خوری کرتا ہے. اس سمیت سب قادیانیوں سے ہمدردی رکھنے والوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ قادیانیوں کو ان کا حق تب دیں جب حق بنے. صحیح ہے؟ دیکھو نا، ایک میں نے کالج کھولا کہ جناب یہ میرا کالج ہے، اس کالج کے اندر داخلے کی اتنی فیس ہے، یہ فارم بھرنا پڑے گا، اس کی یہ شرائط ہے. ہمارے کالج میں داخلہ ہونے والا ہر طالب علم، اس کے لیے ٹھنڈا پانی فری، اس کے لیے کھانا فری، اس کے لیے دوائی فری، اس کے لیے بستر فری، اس کے لیے کمرہ فری. یہ فیسلٹیز ہیں، یہ سہولیات ہیں جو ہمارے کالج میں داخل ہوگا. اب 5 جنے اندر آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں کمرہ دو. تو ایڈمن نے پوچھا کہ آپ نے داخلہ حاصل کر لیا؟ کہا نہیں. تو ایڈمن کیا کمرہ ان کو دے دے گا؟ پانی پینے دے دے گا؟ ان کو کھانا ملے گا؟ اب وہ اندر شور مچائیں، دیکھو جی ہم پہ ظلم ہو گیا، ہمیں بھی کھانا نہیں دیا جا رہا، ہمیں پانی نہیں دیا جا رہا، ہمیں بیٹھنے کے لیے کمرہ نہیں دیا جا رہا. یہ کالج والے ظالم ہیں. کوئی بھی عقل مند آدمی کالج والوں کو ظالم کہے گا یا شور مچانے والوں کو؟ شور مچانے والوں. ہر کوئی کہے گا کہ عقل کے اندھو، اگر کالج کی سہولیات حاصل کرنی ہے تو پہلے کالج کی فیس جمع کراؤ، فارم بھرو، جو قواعد و ضوابط ہیں وہ اختیار کرنے کے بعد آپ کو یہ سہولیات پاکستان بنا. پاکستان کے آئین میں لکھا گیا کہ جو بھی ہمارے ملک کا شہری ہوگا اسے ہمارے ملک کے قوانین کی اور آئین کی پابندی کرنا پڑے گی، اور جو ہمارے آئین کی پابندی کرے گا اسے یہاں رہائش بھی ملے گی، اسے یہاں برابر کے حقوق بھی ملیں گے، وہ اپنے مذہب کی عبادت بھی کر سکے گا. ٹھیک ہے. عیسائیوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے اپنا چرچ بنا لو. ہندوؤں نے کہا ہمیں قبول ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے اپنا مندر بنا لو. یہودیوں نے کہا ہمیں
قبول ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اپنی عبادت گاہ بنا لو. سکھوں نے کہا جی ہمیں بھی قبول ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اپنا گردوارہ بنا لو. قادیانی نے کہا ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. تم کون ہوتے ہو ہمیں کافر کہنے والے؟ ہم اس آئین کو نہیں مانتے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو تو پھر تمہیں ملے گا بھی کچھ نہیں. تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی پاکستان میں تو ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہمیں نوکریاں نہیں دی جا رہی, ہمیں یہ نہیں کیا جا رہا, ہمارے حقوق غصب ہو رہے ہیں, ہماری عبادت گاہیں توڑی جا رہی ہیں. تو گدھے کے بچوں, پہلے پاکستان کے قانون کو تو مانو. قادیانی چھوٹا گدھے کا بچہ ہے, اور قادیانیوں کی حمایت کرنے والا وہ بھلے صدر ہو, وزیر اعظم ہو, چیف جسٹس ہو, یا آرمی چیف ہو, یا کوئی اور ہو, وہ بڑا گدھے کا بچہ ہے جو قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. تو اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ خان قادیانی. یہ عمرانی حکومت کا ایک نیا اور دوسرا کارنامہ بھی ہے. ہر روز نئے نئے کارنامے حضرت خلیفہ صاحب قادیانیوں کی حمایت میں کر رہے ہیں. کیا ظفر اللہ خان قادیانی کو سرکاری ویب سائٹ پر پاکستان کا بہترین شخصیت قرار دے کر پیش کیا گیا ہے. کوئی قادیانی بھی بہترین شخصیت ہو سکتی ہے؟ بولو. کہتے جی بڑا ماہر تھا, بڑا. میں کہتا ہوں یہ ماہر اگر تیری بیٹی کے ساتھ ریپ کر لے پھر بھی تو اس کی عزت کرے گا؟ کسی کی ماں کا ریپ کر لے تو بیٹا اس ماہر کی مہارت کو دیکھے گا؟ جب تجھے تیری ماں اور بیٹی کی عزت کی غیرت ہے تو مجھے محمد رسول اللہ کی عزت کی غیرت ہے. تو اپنی بیٹی کی عزت کی وجہ سے اس کے منصب اور اس کی تعلیم کو نہیں دیکھتا, میں محمد عربی کی عزت کی وجہ سے اس کے منصب اور اس کے عہدے کو نہیں دیکھتا. اور جب سے یہ حضرت خلیفہ صاحب ابھی ویسے تو ہر محرم میں کوئی نہ کوئی خباثت ہوگی, ابھی حال میں وہ ایک بڑے معتدل شیعہ بنے پھرتے ہیں. معتدل, میں شیعہ سنی نہ لڑائی کا قائل ہوں نہ تصادم کا قائل ہوں, ٹھیک ہے نا. میں اس لڑائی اور تصادم کا قائل نہیں ہوں, بلکہ ہم نے تو ہر محاذ پر ان شیعوں کو ساتھ رکھا ہے, پہلے بھی رکھا ہے بہت سے احتجاجوں میں. لیکن ان لوگوں نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ ہم تمہارا حصہ نہیں ہیں. اب وہ ایک پھرتا رہتا ہے, اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہے. میں سمجھتا تھا یہ بڑا معتدل ہے, میں اس کو اچھا سمجھتا تھا, میں بولا یہ اعتدال والا ہے. جب اس کی گفتگو کو سنا, ویسے تو ٹی وی پر بیٹھ کر منافقانہ گفتگو بڑی اسے ایسے گھما گھما کے کرتا ہے, لیکن اپنے مجلس میں بیٹھا ہوا حوالے دے دے کر کہہ رہا ہے کہ سوائے 3 کے باقی سب کافر ہو گئے تھے. صحابہ اکرام کی تکفیر کر رہا ہے. میرے بھائی, ہم تو ویسے ہی اتحاد امت کے قائل ہیں. اگر تم بھی امت کا اتحاد چاہتے ہو تو اپنی گندی زبانوں کو لگام دے دو. صحیح ہے؟ بس میں کافر شیعہ کافر کے نعرے کا قائل نہ کل تھا نہ آج ہوں. کلیئر بات ہے, کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے, لیکن کافر شیعہ کافر کے نعرے کے قائل نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوں کہ میں ہر کتے کو چھٹی دے دوں کہ وہ محمد کے غلاموں کو بھونکے. اتحاد امت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر کالے کتے کو بھونکنے
ساری مہربانیاں خلیفہ وقت صاحب کی ہیں. افغانستان میں کسی نے نہیں بکواس کی اس سال. ہاں کرتے ہیں نا. حالانکہ طالبان اللہ ان کو مضبوط کرے. دل سے کہہ رہے ہیں یا اوپر سے؟ اللہ ان کو مضبوط کرے. اللہ ان کے پیروں کو جمائے. اللہ ان کو اپنے ملک میں مستحکم کرے. بیچارے شاید اگر امریکہ حملہ نہیں کرتا تو افغانستان میں اتنے ترقی کے کام نہیں ہوتے جتنے حملہ کرنے کے بعد امریکہ سارا افغانستان بنا کر ترقی کر کے بجلی گھر، ٹھیک ہے نا جی، سرکاری دفاتر، ڈیم شیم بنا کر امریکہ ابھی بھاگا ہے. میرے اللہ کے فیصلے ہیں. وہاں کچھ طالبان نے شیعوں کے جھنڈے اتار دیے. جھنڈے اتار دیے. طالبان کے نمائندے اہل تشیع کے پاس گئے، وہاں معذرت کی کہ بھائی معذرت، ہمارے کچھ ساتھیوں نے آپ کے جھنڈے اتارے ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں، اپنے جھنڈے لگا لو، آپ اپنی مجلس کرو، اپنا ماتم کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اصحاب محمد پر بکواس نہیں کرنے دیں گے. بس ایک جملے نے بول دیا، بل پاس، جلسہ، جلوس، ریلی، قرارداد، میری طرح گلا پھاڑ کر تقریر، وہاں جا کر عزت سے سمجھا کر آ گئے بھائی ہم بھی افغانی ہیں، تم بھی افغانی ہو، تم بھی یہاں کے شہری، ہم بھی یہاں کے شہری، ٹھیک ہے نا. ہم تمہاری مقدس شخصیات تمہاری کیا، وہ تو ہیں ہی ہماری. صحیح ہے یا غلط ہے؟ حسین ہمارا نہیں ہے، علی ہمارا نہیں ہے. آہستہ کیوں بول رہے ہو؟ صدیق بولوں گا تو گلا پھاڑ کر بولو گے. حسین بول رہا ہوں تو آہستہ بول رہے ہو. حسین ہمارا نہیں ہے، علی ہمارا نہیں ہے، فاطمہ ہماری نہیں ہے. جیسے عائشہ ہماری ہے، فاطمہ ہماری ہے. جیسے فاروق ہمارا ہے، حسن ہمارا ہے. جیسے عثمان ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے. جیسے ابو بکر ہمارا ہے، علی بھی ہمارا ہے. ہمارے ہاں تو فرق ہی نہیں ہے، فرق تو وہاں ہے. تو دو لفظوں میں انہیں سمجھا دیا، آپ ماتم کرو، آپ جلوس نکالو، آپ جھنڈے لگاؤ، آپ کو تحفظ دیں گے، سیکورٹی دیں گے. اگر میں اس وفد میں ہوتا تو میں ساتھ یہ بھی لگا دیتا کہ چھریاں تیز کر کر کے دیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں نہیں تھا. چلو تحفظ دیں گے، لیکن صحابہ پر بھونکو گے تو سختی سے کچلیں گے. میں ان کے طالبان کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا کیا یا غلط کیا؟ میں اپنے خلیفہ صاحب سے کہتا ہوں کہ خلیفہ صاحب اپنے اندر تھوڑا سا دم پیدا کرو، اپنے اندر تھوڑا دم پیدا کرو. ان اصحاب محمد پر بھونکنے والوں کی زبانوں کو بھی لگام دو، اور قادیانیوں کو بھی لگام دو، نوازنا بند کر دو. یہ آپ کے لیے بھی فائدے والا ہے اور اس ملک کے لیے بھی فائدے والا ہے. عالمی طاقت تو اب چاہتی ہے کہ دو بڑی قوتیں ہیں امت مسلمہ میں، دو بڑی قوتیں ہیں، ایک شیعہ، دوسرا سنی. سنی میں اہل حدیث بھی آ گیا، بریلوی بھی آ گیا اور دیوبندی بھی آ گیا. شیعہ یہ دو طاقتیں ہیں، دونوں اسلام کے نام لینے والی ہیں. اب اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسجد کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کی قوت کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا. 100 پیاز بھی کھائے، 100 جوتے بھی کھائے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، کچھ ہاتھ نہیں آیا. اب انہوں نے پلاننگ بنائی ہے کہ پورے عالم اسلام میں شیعہ سنی لڑائی کراؤ. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سنی تو کوئی بھی علی کو گالی دینے کے لیے تیار نہیں، سنی تو کوئی بھی فاطمہ الزہرا کی بے ادبی کرنے کو تیار نہیں، سنی تو کوئی بھی حضرت حسن اور حسین کی بے ادبی کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن شیعہ کا نظریہ ہے کہ وہ ابو بکر صدیق کو برا سمجھتا ہے، وہ عمر فاروق کو برا سمجھتا ہے، وہ عثمان غنی کو برا سمجھتا ہے، وہ امیر معاویہ کو برا سمجھتا ہے.
دیوار پر گالیاں لکھوا دی، کبھی مجلس میں گالیاں کہلوا دی، کبھی نعرے لگوا دیے تاکہ شیعہ اور سنی جنگ شروع ہو جائے. اور جب دو طبقوں میں جنگ ہوگی، اگر وہ پاکستان میں ہو رہی ہے تو نقصان پاکستان کا ہوگا. اس لیے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب، ہم کافر کافر کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم مرتد مرتد کا نعرہ نہیں لگاتے. ہم یہ چاہتے ہیں اگر کسی کو ماتم کرنا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کسی کو مجلس پڑھنی ہے کوئی اعتراض نہیں. اگر اجازت دیں گے تو ہم تمہاری مجلس میں آ کر تم سے زیادہ امام حسین کی شان بیان کریں گے. لیکن اتنا حوصلہ رکھو کہ تم پھر ہمارے پاس آ کر ابو بکر صدیق کی صداقت کا اقرار کرو. صحیح ہے؟ اتنی سی بات ہے. ملک کا امن داؤ پر نہیں لگاؤ. قادیانی کبھی اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اس کو نوازو گے ملک کا نقصان ہوگا. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاؤ گے ملک کمزور ہوگا. ہم تو پرامن ہیں، 75 سال گزر گئے، ہم تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اسلام کی مقدسات کا احترام کرو، مانو، ایک ایک کو مانو. ماننے میں تو لڑائی نہیں ہے نا، لڑائی تو نہ ماننے میں ہے نا، یا غلط ہے؟ اس لیے یہ قادیانیوں کی بھی سازش ہے. کسی قادیانی کے چہرے پہ لکھا تو نہیں ہوا کہ یہ قادیانی ہے. کالا پٹکا پہن لے گا، کالا جبا اوڑھ لے گا، اتنی سی داڑھی رکھ لے گا، یا علی کا نعرہ لگا کر یوں منبر پر بیٹھ کر ہاتھ لگائے گا. مجھے کیا پتا یہ شیعہ ہے یا قادیانی ہے؟ میں یہ غلط ہے. شیعہ کے منبر پر بیٹھ کر امت کو لڑائے وہ بھی قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. جو سنی کے منبر پر بیٹھ کر مقدسات کی توہین کر کے امت کو لڑائے، میری نظر میں وہ بھی قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ چیز سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.